قارون قارون ایک اسرائیلی تھا۔ موسیٰ کی قوم جو مصر میں فرعون کے دور میں غلام رہے تھے، انہیں ذلیل و خوار کیا گیا۔ موسیٰ کا ایک مقصد اسرائیل کو فرعون کی غلامی کی توہین سے نجات دلانا تھا۔ قارون اپنا پیسہ، سونا، چاندی اور زیورات وغیرہ اپنے محل کے کمروں میں موجود لوہے کے تابوت میں رکھتا تھا، اور ان کی چابیاں زنجیروں میں ڈلی، اتنی بھاری بھرکم کہ جنہیں ایک مضبوط قوت کا گروہ اٹھایا کرتا۔ قارون مصر میں رہنے والے اسرائیلیوں سے الگ تھا، کیونکہ وہ ان جیسا غلام نہ تھا، مگر فرعون کے نظریے پر قائم تھا اور ظالم تھا، اور اس دنیا کے مال و متاع کو ترجیح دیتا تھا اور لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے خادم کی حیثیت سے استعمال کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قارون کا سامنا تھا کہ قارون کو حق کی نصیحت کی جائے اور اسے راہ راست کی طرف راغب کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے مومنین اور بزرگ عمائدین کو قارون کے پاس بھیجا، جنہوں نے ان سے کہا کہ متکبر اور مغرور مت بنو، لیکن اس نے ان کا مذاق اڑایا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے خود نصیحت کی اور کہا کہ اے قارون، خدا نے تمہیں خوب دولت دی ہے، اور یہ مال و متاع تمہاری آزمائش ہے کہ تم خدا کی تعریف کرتے ہو یا پھر کفر کرتے ہو، اور اس کو آخرت اور دنیاوی زندگی کے درمیان خرچ کرنے میں ایک توازن قائم کرو، اور زیادہ تر رقم کو نیکی اور نیک کاموں میں لگاؤ، خدا کی راہ میں خرچ کرو، اسراف کے بغیر اپنے کھانے پینے اور لباس کے لیے کم سے کم استعمال کرو، کیونکہ اس سے ایک تو اس کا ثمر تمہیں اطمینان اور رحمت کی صورت ملے گا، اور دوسرا یہ کہ دنیاوی معاملات میں آسانیاں ہوں گی۔ جو کچھ تمہیں خدا تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خدا تعالیٰ کی مخلوق میں تقسیم کرو۔ تم سے پہلے بھی تم جیسے کئی مالدار اور طاقتور لوگ گزرے، مگر جب وہ گناہوں میں گھرے رہے تو خدا تعالیٰ نے انہیں گہرائیوں میں دفن کر دیا، جہاں وہ روز محشر کے منتظر ہیں۔ لہٰذا سنبھل جاؤ اور خدا کے قہر اور عذاب سے ڈرو۔ مگر قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ سنی، اور متکبر لہجے میں کہا کہ میں نے اپنی اہلیت اور علم سے مال بنایا ہے، یہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے، اور یہ خدا بھی جانتا ہے، اسی لیے میں خدا کے تخلیق کردہ تمام لوگوں میں سے زیادہ اس سب کا مستحق ہوں۔ اور پھر ایک روز قارون اپنے محل سے وہی زنجیروں میں لپٹی چابیاں لے کر اپنے نوکروں کے گرد گھیرے ہوئے اپنے محل سے نکلا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس وزن سے وہ زمین پر گر پڑیں گے۔ قارون کا عیش و عشرت دیکھ کر کچھ کمزور ایمان لوگ ارمان کرنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ سب ہوتا جو قارون کے پاس ہے، یہ کتنا خوش قسمت ہے۔ مگر با علم اور با ایمان لوگوں نے کہا کہ اے خدا کی مخلوق، اس عیش و عشرت کے دھوکے سے بچو، کیونکہ اس کا اجر دائمی خوشی ہے۔ تمام مجمع ہل اٹھا، اندھیرے پڑنے کے ساتھ ہی زمین لرز اٹھی، اور قارون اپنے محل سمیت زمین میں دھستا گیا۔ زمین اس کے محل کے نیچے سے الگ ہونے لگی، اور آگ کے شعلوں نے سب کچھ جلا دیا۔ قارون چاروں طرف سے گھر چکا، اور ستون اور بڑے پتھر گرے، یہاں تک کہ اس نے قارون کو ملبے کے نیچے دفن کر دیا، اور قارون ختم ہو گیا۔ اگلے روز سورج طلوع ہوتے ہی لوگ قارون کے محل کی جانب بڑھے، اور دیکھا کہ وہ پیسہ، طاقت، زینت سب دفن ہو چکا کہ جس پر وہ لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ واقعتاً خدا تعالیٰ جسے چاہے رزق عطا کرے، اور اسی طرح جسے چاہے رزق میں رکاوٹ ڈالے۔ خدا کا شکر ہے جو وہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے اور ہمیں تکلیف دہ عذاب سے بچاتا ہے۔ ہم نے آپ سے توبہ کی، بے شک خدا پاک ہے، دنیاوی زندگی اور آخرت میں بھی اسی کی حمد و ثنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے خلیفہ رسول خدا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا،
مومن کے لیے بہترین کام خدا کی خاطر جہاد ہے۔ ابو بکر نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو بلال؟ میں مرنے تک خدا کی خاطر جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے فرمایا، اور اذان کون دے گا؟ حضرت بلال دیدہ نم لیے بولے، میں خدا کے رسول کے بعد اذان نہیں دے پاتا۔ ابو بکر نے فرمایا، رکو اور نماز کے لیے اذان دو بلال۔ حضرت بلال نے کہا، اگر آپ نے مجھے اپنی باتیں ماننے کے لیے آزادی دی تھی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے خدا کی خاطر آزاد کیا تھا تو مجھے اس کے لیے آزاد رکھیں جس کے لیے آپ نے مجھے آزاد کیا ہے۔ ابو بکر نے کہا، میں نے تمہیں خدا کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا۔ اے بلال، جہاں چاہو وہاں جاؤ۔ بلال نے الشام کا سفر کیا جہاں وہ مجاہدین کے ساتھ رہا۔ رسول خدا کی وفات کے بعد بلال مدینہ منورہ میں قیام نہ رکھ سکے۔ جب بھی وہ نماز کے لیے پکارتے اور کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہیں غم اور افسردگی سے ان کی آواز گھٹ جاتی۔ اسی لیے وہ الشام کو گئے اور مجاہدین میں شامل ہوئے۔ کچھ برس بعد بلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے بلال، یہ کیا سرکشی ہے؟ کیا اب بھی ہم سے ملنے کا وقت نہ آیا؟ بلال کا یہ سننا تھا کہ مدینے کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر تشریف لے گئے اور اس وقت بھی غم سے نڈھال تھے۔ چنانچہ حضرت حسن اور حضرت حسین ان کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں چوما اور گلے لگایا اور فرمایا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ فجر کی اذان دیں۔ چنانچہ بلال مسجد کی چھت پر گئے اور جب انہوں نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مدینہ لرز اٹھا، اور جب کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مدینہ اور بھی لرز اٹھا، اور جب انہوں نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو خواتین اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ اس دن سے پہلے کبھی اس طرح خواتین اور مردوں کو روتے نہ دیکھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ابو بکر سے استدعا کی کہ بلال کو اذان کے لیے مامور کریں۔ نماز کے وقت مومنین کے خلیفہ نے بلال کو اذان کے لیے کہا اور حضرت بلال نے اذان دی، اور پھر اتنی تعداد میں صحابہ کرام جمع ہوئے کہ جتنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حاضر رہتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان دے رہے تھے، صحابہ کرام زارو قطار رو رہے تھے، اور ان میں علی بن ابو طالب سب سے زیادہ رو رہے تھے۔ حضرت بلال کی وفات پر ان کی اہلیہ زارو قطار گریا کر رہی تھی۔ تب انہوں نے کہا، مت رو، کل ہم اپنے پیاروں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما